اب نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟ تو اس کے بارے میں مشکات کی حدیث نمبر 1191 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر اور فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر اور فجر کی 2 رکعتوں سمیت ٹوٹل 13 رکعتیں تھیں۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 1363 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز تہجد کے بارے میں، تو انہوں نے کہا رات کو آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 11 رکعتیں پڑھنے لگے اور 2 رکعتیں چھوڑ دیں، پھر وفات کے وقت آپ 9 رکعتیں پڑھنے لگے تھے اور آپ کی رات کی آخری نماز وتر ہوتی تھی۔ تو آپ لوگوں کو تہجد کی رکعات کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے کہ تہجد کے نوافل کیسے پڑھنے چاہیے؟ تو تہجد کے نوافل ہمیشہ 2 کر کے پڑھنے چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 472 ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، اور تہجد کی نماز میں ہمیں قرآن کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ مشکات کی حدیث نمبر 1921 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دوران تہجد قرآن کی تلاوت کرنے والا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے والا جو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کے صدقہ کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کسی لشکر میں ہو اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں لیکن وہ پھر بھی دشمن کے سامنے کھڑا رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 216 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، اس کی تلاوت کرو، تب سو، کیونکہ قرآن اور اس کے سیکھنے والے اور رات کو قیام یعنی نماز تہجد میں قرآن پڑھنے والے کی مثال خوشبو بھری ہوئی تھیلی کی ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا مگر رات کو نہیں پڑھا تو اس کی خوشبو بھری تھیلی ایسی ہے جس کا منہ بندھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہم لوگوں کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہوگی، اور اگر ہم لوگ قرآن پاک تہجد میں نہیں پڑھے ہوں گے یعنی ہم نے سیکھا تو ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں، تو ہم اس تھیلی کی مانند ہیں جس کا منہ بندھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ اچھا، نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں گے کہ تہجد کی نماز کا کتنا اجر ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 438 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے یعنی تہجد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ مشکات کی 1227 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2096 ہے۔ سلمہ بن نبی کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا اور چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میرے باپ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن پچھلے پہر سرخ اونٹ پر سوار خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، پھر میرے باپ نے مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن میں نے کہا ابا جان مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا تو پھر فجر سے پہلے 2 رکعتوں کا خیال رکھنا، ان کو ہرگز ترک نہ کرنا اور فتنے میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا۔ جو اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1307 ہے
کہ تہجد نہ چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے، جب آپ بیمار یا سست ہوتے تو بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اگر ہم سے پاسبل ہو سکے تو ہم لوگوں کو تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ تہجد شروع کر لیتے ہیں اپنی کوئی خاص دعا کو قبول کرنے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے، اور جیسے ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے یا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ تہجد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ تہجد شروع کر لیں تو پلیز کبھی بھی چھوڑیں نہ۔ دیکھیں، جو انسان تہجد تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے تہجد کو پڑھنا۔ دیکھیں، جب آپ لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو یہ توفیق دی ہے تہجد پڑھنے کی۔ تو اگر آپ خاص ہیں تو تبھی آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے نا، تو پھر خاص سے عام نہ بنے۔ تو کبھی بھی اس کو چھوڑیں نہ۔ اور جو لوگ مطلب تہجد نہیں پڑھتے وہ کم از کم تو وہ تہجد پڑھنے کی نیت کریں اور اپنے دل میں شوق پیدا کریں، یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کو خود تہجد کی توفیق دے گا، بس ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو۔ تو اگر آپ لوگ تہجد ایک دفعہ سٹارٹ کر لیں تو کبھی بھی چھوڑیں نہ۔ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کو تو یہ آئیڈیا ہوگا کہ تہجد کی نماز کتنا سکون دیتی ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اس ٹائم کے سکون کو سمجھ سکتے ہیں۔ تہجد دیکھیں وہ عبادت ہے جس میں جو انسان ہے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کر کے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اس ٹائم میں جو اللہ سے باتیں کرنے میں سکون ہے وہ دن کے کسی پہر میں نہیں ہے اس طرح سے۔ اور یہ چیز ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ دعائیں تو مطلب ہم اس ٹائم میں مانگی ہوئی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک الگ سا سکون آپ کو عطا کرتا ہے اللہ پاک۔ تو اللہ سے دوستی کرنے کے لیے نماز تہجد پڑھو، اور یقین کریں کہ جس دن آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی نا تو آپ لوگوں کو دنیا کے لوگوں کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہر چیز تہجد کے اباؤٹ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، جو تہجد کی نماز میں جو لطف ہے اس کا مزہ ہم سب لوگ لے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔